بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم کوشش کر کے یہ جو نیشنل ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، اور جو ہمارے کئی ریلیجس ایشوز بھی، ریلیجس کے ساتھ ریلیجس کم سوشل ایشوز جو ہیں وہ ملا کے بن جاتے ہیں، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں یا اس قسم کی نکاح کی باتیں ہوتی ہیں، بارات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان پر میری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ آج میں ایک لوگوں کی فرمائش پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ پیورلی اسلامک میرج کے بارے میں ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آج ہم یہ جو بات کریں گے اسلامک میرج کی، اس میں موٹی موٹی جو ہیں بلٹ پوائنٹس آپ کو بتائیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو یعنی رواج پذیر ہو گئی ہیں بہت ساری رسومات علاقائی طور پر، ان پر بھی بات کریں گے۔ تو آپ نے میری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ ویڈیو شارٹ ہی ہے لیکن توجہ سے غور سے سننی ہے۔ میں نے آپ کو 2 واقعات سنانے ہیں، میری زندگی کے لاجواب واقعات ہیں جو مجھے زندگی بھر یاد رہیں گے، اور کمال کے واقعات ہیں، اور آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے میں 2 واقعات سناؤں گا، پھر میں آپ کو چند ایک پوائنٹ بتاؤں گا اسلامک میرج کے حوالے سے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ مجھے ایک زمانہ ہو گیا ہے، تقریباً 46 ایئر ہو چکے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے۔ تو آج سے کوئی 35 سال پہلے میں جوان تھا اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا، ایکٹیو تو ابھی بھی ہوں۔ تو میرے پاس ایک آدمی آیا، نوجوان لڑکا آیا، اور ذوالفقار محمود اس کا نام تھا۔ تو وہ مجھے بار روم میں آ کے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ میں بے روزگار ہوں، مجھے آپ اپنے پاس اپنا کلرک یا منشی رکھ لیں۔ میں نے کہا میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا جی میں بے روزگار ہوں اور یہ میں بھیک تو نہیں مانگ سکتا۔ میرا ایک بھائی پولیس میں سب انسپیکٹر تھا، وہ ایک فلم سٹار لاہور کی بڑی مشہور، میں نام نہیں لیتا ان کا، اس کی گاڑی کے آگے آ کے روڈ کراس کرتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور میری ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بہن ہے، تو گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی کی پینشن آتی ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تو آپ مجھے اپنا منشی رکھ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بڑی وفاداری سے اور بڑی جاں فشانی سے، محنت سے آپ کا کام کروں گا۔ میں نے کہا تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا FA ہے۔ تو جلدی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا، دیکھا جب اس کو، تو وہ چہرے سے بڑا نوجوان تھا، چہرے سے بڑا ضرورت مند اور مجھے نیڈی نظر آیا۔ میں نے کہا اس کو رکھ لیتے ہیں، آدمی کی مجھے ضرورت ہے، اور اگر یہ اچھا ہوا تو چلتا رہے گا، اگر نہ اچھا ہوا تو میں نکال دوں گا۔ یہ کون سا کوئی سرکاری ملازمت ہے؟ میں نے اس کو رکھ لیا، اور جب میں نے اس کو کہا کہ تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی اور تم دیانتداری سے کام کرو گے، میرے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ لوٹ کسوٹ کا کام میں بالکل پسند نہیں کرتا، نہ خود کرتا ہوں نہ اپنے کسی کلرک کو کرنے دیتا ہوں۔ تو تم نے دیانتداری سے کام کرنا ہے تاکہ لوگ جو دکھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ہم داد رسی کریں، ان کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ظاہر ہے ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنی فیس وغیرہ تو لیتے ہیں جو مناسب معقول ہو۔ تو میں نے اس کو رکھ لیا، تو وہ چلا گیا، اور میں نے کہا کل سے تم کام پہ آ جاؤ۔ اگلے دن وہ کام پہ آ گیا۔ میں نے اس کو سمجھا دیا کہ کورٹ کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، ڈائری مینٹین کرنی ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ساری دے دی۔ جو میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ ہے
کہ کوئی 6 مہینے گزر گئے جب اس کی میرے پاس جاب کرتے ہوئے، تو میں نے اس کو بڑا ہی ایک پابند اور بڑا ہی کریکٹر والا انسان پایا، نہایت شاندار اور انتہائی وفادار اور اصیل انسان تھا۔ اب نہیں ہے میرے پاس وہ، اب چلا گیا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہ میرا بیگ اٹھا کے وہ مجھے چھٹی کے وقت میری کار تک آیا فائلیں چھوڑنے کے لیے، تو مجھے کہتا ہے سر میں آج بڑا خوش ہوں۔ میں نے کہا کہ کس بات کی خوشی ہے اچانک تمہیں آ گئی ہے؟ کہتا ہے 3-4 دن کے بعد میری شادی ہونے والی۔ میں نے کہا اچھا تمہاری شادی ہونے والی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر کیا شادی کی تیاری کیا کی؟ کہتا ہے سر میں غریب آدمی ہوں، غریب گھر سے تعلق ہے، اور میں نے شادی کی تیاری کیا کرنی ہے؟ ہم 4-5 آدمی جائیں گے، نہ میرے پاس گاڑی ہے نہ موٹر سائیکل ہے، ہم 4-5 آدمی جائیں گے لڑکی والوں کے گھر، اور ہم 5 کلو چینی لے کر جائیں گے۔ میں نے کہا یہ چینی لے جانے کا کیا فلسفہ ہے کہ لڑکی والوں کے گھر کچھ میٹھا لے کے جاتے ہیں، جیسے لوگ مٹھائیوں کے ٹوکرے اور بدیں اور بڑی چیز پھل فروٹ کے ٹوکرے لے کر جاتے ہیں لڑکے والے۔ تو میری تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس زمانے میں چینی جو تھی وہ تقریباً 20 روپے کلو تھی، تو کہتا ہے ہم 5 کلو چینی لے کے جائیں گے، وہ 100 روپے کی آ جائے گی، تو وہ مٹھائی کی جگہ ہماری تو طاقت یہ ہے ہم وہ لے کر جائیں گے، اور مولوی صاحب ہوں گے اور وہ نکاح پڑھائیں گے، اور دلہن کو لے کے وہ اسی ٹیکسی میں ہم تھوڑی دیر بعد گھر آ جائیں گے، بس 5 آدمی جائیں گے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا یہ بات سن کر، میں بڑا حیران ہوا، آدمی شادی کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم نے پھر مجھے ذرا تجسس پیدا ہوا، تو میں نے اس کے اوپر کچھ سوالات کیے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے۔ سوالات یہ کیے کہ میرا دل بڑا نرم ہے، میں کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، کسی کا درد مجھے اپنا درد لگتا ہے، یہ میری اپنی ایک فیلنگ ہے۔ میں نے اس سے سوالات کیے، اس سے پوچھا، میں نے کہا تو تم نے پھر وہ کوئی اپنے لیے دلہن کے لیے نئے کپڑے سلوائے ہیں، کوئی نئی جوتی لی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا سر میرے تو اندر تو طاقت نہیں ہے، جو تنخواہ آپ سے لیتا ہوں اس سے تو مشکل سے گھر میں دال وغیرہ پکتی ہے، سبزی وغیرہ پکتی ہے، گوشت تو ہم کھا نہیں سکتے، گوشت مہنگا ہے، تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، گھر ہمارا گاؤں میں رہتا ہوں، ہمارا اپنا گھر ہے، تو بس میرے بھائی کی پینشن آتی ہے جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو میں ایسا کروں گا کہ میرے پاس 2 جوڑے ہیں شلوار قمیض کے، ان میں سے جو بہتر ہے اس کو میں دھوبی سے دھلوا کے اچھی طرح پریس کروا لوں گا، اور میں وہ پہن کے دولہا بن کے چلا جاؤں گا، اور ایک گلاب کا ہار میرے گلے میں ہوگا۔ اس زمانے میں گلاب کا ہار جو تھا وہ 2 روپے کا ملتا تھا، تو ایک گلاب کا ہار میرے گلے میں ہوگا، میں دولہا بن جاؤں گا اور وہ چلا جاؤں گا۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا، یہ دولہا ہے، نہ نئے کپڑے سلوائے، نہ اس نے نئی جوتی خریدی، نہ اس نے کچھ تیاری کی، اور نہ اس نے وہ سر پہ کلا پہنا، نہ کوئی برانڈڈ سوٹ لیا، تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے بڑا جھٹکا لگا۔ تو میں رک گیا اس کے پاس، اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اچھا کورٹ سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، تو یہ تمہاری بات مجھے کوئی پسند نہیں آئی۔ کہتا ہے سر آپ کو پسند کیوں نہیں آئی، اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ نکاح ہی کرنا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، نئے کپڑے ہوں، پرانے ہوں، دلہے ہوئے پہنے ہوں یا بہت زیادہ قیمتی پہنے ہوں، نکاح تو ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بات نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ میں نے کہا نہیں، تم بڑے وفادار آدمی ہو، بڑے اچھے آدمی ہو، ایسے کرو میری گاڑی میں بیٹھو، میرے ساتھ چلو، ابھی چلتے ہیں اور صدر میں چلتے ہیں، کینٹ میں، اور میں تمہیں وہاں سے نیا شلوار قمیض لے کے دیتا ہوں۔ اور مختصر، یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، مختصر آپ کو سناتا ہوں۔ میں صدر اس کو لے کے گیا، میں نے اس کو نیا شلوار قمیض لے کے دیا، اور ایک میں نے یہ جو پشاوری چپل ہوتی ہے یہ ایک نئی چپل لے کے دی، ایک بنیان لے کے دی، ایک انڈر ویئر لے کے دیا، ایک رومال لے کے دیا۔ میں نے کہا یہ تم جب دولہا بنو گے تو یہ کپڑے پہننا، کپڑے تمہارے نئے ہونے چاہیے۔ وہ اتنا خوش ہو گیا، اتنی مجھے اس نے دعائیں دیں۔ میں نے کہا
اور یہ 1000 روپیہ اس کے علاوہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تم اپنی دلہن کو سلامی دے دینا اپنی طرف سے، اور میرا کوئی ذکر نہیں کرنا تم نے کسی کے آگے کہ مرزا صاحب نے مجھے کپڑے لے کے دیے ہیں، یہ کیا وہ کیا، بالکل خاموش رہنا، یہ تمہاری شادی کی تیاری ہوگی۔ وہ بڑا خوش ہوا، بڑے سال وہ میری خدمت کرتا رہا اور نہایت وفادار انسان۔ اچھا، تو 2-3 دن کی وہ مجھ سے چھٹی بھی لے گیا، چلا گیا، اور جا کے وہ 4-5 آدمی ٹیکسی میں گئے، اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ دلہن کے کپڑے تم نے بنوائے ہیں یا دلہن نے بنوائے ہیں؟ کہتا ہے جی وہ دلہن والے بھی بڑے غریب ہیں، اس کا باپ نہیں ہے، میرا بھی باپ نہیں ہے، دلہن والے بھی غریب لوگ ہیں، اور وہ ان کی طاقت نہیں ہے وہ نئے دلہن کے قیمتی کپڑے بنوا سکیں، تو وہ بھی دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن لے گی اور سر پہ گھونگھٹ نکال لے گی، اور اس کو ہم اس ٹیکسی میں جائیں گے اور گھر لے آئیں گے، اور بس شادی ہو جائے گی۔ اور ان کے گھر میں کوئی وہ تھوڑے سے چاول پکے ہوں گے اور آلو پکے ہوں گے، وہ ہم جو 5 آدمی جائیں گے وہ کھانا کھا لیں گے، یہ پوری بارات ہوگی۔ یہ سنیے گا، آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ذرا اس سے تقابل کیجئے گا اس بارات کا اور اس بارات کا، تو مجھے زندگی بھر یہ واقعہ یاد رہے گا۔ اس کی شادی ہو گئی، اب اس کے بچے ہیں، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اور یہ ہے پوری اسلامک میرج۔ مولوی صاحب کو لے کے گئے اور 200 روپیہ مولوی صاحب نے نکاح کا لیا اور نہایت سادگی سے شادی ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیا۔ یہ ہے اسلامی طرز طریقہ شادی کا۔ نہ لڑکی والوں پہ بوجھ پڑا، نہ دولہے والوں پہ بوجھ پڑا، نہ کوئی بارات میں پیسے لٹائے گئے، نہ بینڈ باجے ہوئے، نہ مٹھائیوں کے ٹوکرے ہوئے، کوئی خرچہ لمبا چوڑا نہیں ہوا۔ بس وہی خرچہ ہوا جو میں نے خوش دلی سے کیا، انسانیت کا درد دل رکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں تم میرے ملازم ہو، میرے پاس کام کرتے ہو، چلو میں تمہیں کپڑے لے دیتا ہوں، بس یہی جو میں نے لے کے دیے، اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ اچھا، دوسرا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دوسرا واقعہ میں ڈاکٹر اسرار احمد، ہمارے بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ان کا ایک دفعہ میں نے لیکچر سنا۔ وہ بڑی کمال کی سادہ طرز زندگی گزارتے تھے، 4 بیٹے تھے ان کے، اور وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اسلامک اسکالر تھے، لیکن وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، لیکن اسلام پر ان کی اتنی زیادہ ریسرچ تھی، اتنی زیادہ ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور کتابیں بھی بڑی انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کے ایک واقعے نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سناتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی تھی، تو میں نے کہا کہ میں نے شادی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا میں نے اپنے بیٹے کی شادی بالکل اسلامی طرز طریقے سے کرنی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نہ ہم بارات لے کر جائیں گے، نہ وہ ڈھول باجے ہوں گے، نہ کوئی لمبا چوڑا کوئی ولیمہ ہوگا، نہ لڑکی والوں پہ یا لڑکی کے والد پہ یا لڑکی کی ماں پہ ہم بوجھ بنیں گے۔ ہم بالکل اسلامی طریقہ کار سے نہایت سادگی سے شادی کریں گے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی میں میری بیوی، میرا بیٹا اور ایک غالباً میری بیٹی تھی، وہ ہم 4 آدمی گئے لاہور سے فیصل آباد۔ یہ بارات گئی ہے 4 آدمیوں کی، اور بس پہ گئے 4 آدمیوں کی بارات لے کر، اور مسجد میں نکاح ہوا، اور دولہے کی حیثیت کے مطابق بڑا تھوڑا سا حق مہر مقرر ہوا، اور تھوڑے سے پیسے مولوی صاحب کو دیے، اور نکاح ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دلہن والوں کو منع کیا کہ آپ نے کسی بارات کی دعوت کا، کھانے کا انتظام نہیں کرنا، ہم نے آپ کے گھر چائے کا پیالہ بھی نہیں پینا، نکاح مسجد میں ہوگا، اور کھانا ہم اپنا کھائیں گے ہوٹل میں جا کے نکاح کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ شادی کے بعد پھر ہم دلہن کو بھی ساتھ لے گئے، اور ہوٹل میں وہ جو کیبن بنے ہوتے ہیں فیملیز کے لیے، کیبن میں بیٹھ کے
میں نے اپنے خرچ پر وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے خرچ پر وہ کھانا کھایا ہوٹل میں، اور اس طریقے سے بارات پھر ہم فیصل آباد سے لے کر آ گئے۔ یہ ہے اسلامی طرز طریقہ۔ اب ہمارے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے آج کل یہ ہو رہا ہے ہماری شادیوں پر اس قدر اسراف، اس قدر خرچہ، اور سب کام صریحاً دین کے، جو دین میں اسراف کی، فضول خرچی کی، نمود و نمائش کی ممانعت کی گئی ہے، وہ تمام کام ہم مسلمان جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ پاکستان والے تو خاص طور پر شادیوں میں مقابلہ آرائی پہ شادیاں کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ شادی سے پہلے، میں نے کئی شادیاں اٹینڈ کی ہیں، شادی سے 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے وہ رواج شروع ہو جاتا ہے، لڑکے والوں کا بھی لڑکی والوں کا بھی، کہ جی یہ ڈھولکی کی رسم ہے، یہ ڈھولکی کی رسم ہے، اور ڈھولکی کی رسم پہ کوئی 150 بندے بلائے جاتے ہیں، رات کو گانا بجانا ہوتا ہے، اور لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اور پھر دیگیں آ جاتی ہیں، پھر ناچ کے لڑکیاں ناچ کے غیر شرعی طریقے سے غیر محرموں کے سامنے ناچتی ہیں، اور پھر ناچنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دعوت اڑاتے ہیں، رات دیر تک جاتے ہیں، نہ کوئی جاب پہ جانے کی پرواہ ہے، نہ کوئی کاروبار کی پرواہ ہے، نہ پیسے کی پرواہ ہے، بس شادی ہے، جشن منائیں گے، اور جشن منایا جا رہا ہے، اور شادی ابھی 10-15 دن دور ہے، پھر کوئی ایک دن چھوڑ کے پھر کوئی وہ ڈھولکی کی رسم، اب وہ فلاں رشتہ دار میری ممانی جو ہے وہ جوڑا لے کر آ رہی ہے، اور وہ جوڑا پہنائے گی، اور اس کے ساتھ وہ کلے والے نہیں ہوتے، ڈھول والے بازار میں جو کھڑے ہوتے، وہ آ جاتے ہیں، پھر آتش بازی ہوتی ہے، پھر وہ ڈھول بجایا جاتا ہے، پھر وہ نوٹ لٹائے جاتے ہیں، اور پیسے کا اسراف ہوتا ہے، ناچ کے ساری رات، پھر آخر میں وہ دیگیں پکتی ہیں، دیگوں کا کھانا کھایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ 15 دن تک چلتا رہتا ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی رسم و رواج کسی حدیث سے اور صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں بارات کی طرف۔ بارات میں دولہا جو ہے وہ برانڈڈ شیروانی یا برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے کہ یہ تو میں نے جی انگلینڈ سے خریدا ہے، یہ تو میں نے فلاں برانڈ کا میں نے کلہ لیا ہے، یہ لیا ہے، یہ اتنے لاکھ روپے کا آیا۔ خواہ مخواہ کی فضول خرچی۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ وہ جو کلہ اور شیروانی، اس کو غالباً پرنس کوٹ کہتے ہیں، میں نے تو اپنی شادی پہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ پرنس کوٹ پہنوں یا کچھ، وہ 2 پیس شادی میری اچھی ہوئی تھی، بہت شاندار ہوئی تھی، لیکن اچھے طریقے سے میں بھی رسم و رواج کا پابند تھا، اور گھر والوں کی پریشر پر میں نے خرچہ کیا کافی، لیکن بہرحال غلط کیا، جو میں نے کیا میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، اس وقت میرا علم نہیں تھا، یہ 35 سال پرانی بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ میں ریسرچ ورک کر کے بنا رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں کی شادی ایسے ہونی چاہیے جیسے ہمارے پاکستان میں رواج ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلامک ہسٹری میں یہ جو نمود و نمائش ہے، شادیوں پر پیسے کا زیان اور کھانے کا زیان، 10-10 12-12 15-15 ڈشیں بن رہی ہیں، اور وہ کھانا نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے 2-3 بوٹیاں کھانی ہیں، تھوڑے چاول کھانے ہیں، تو اس نے بوٹیوں کا پہاڑ جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب دھیان ہے، اور وہ کھانا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق، آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہے، آپ نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، وہ آپ اتنا کھانا ڈال لیا، اتنا آپ کی کھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، پلیٹ آپ نے بھر لی، تھوڑا سا کھایا، باقی چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ٹریش میں چلا جاتا ہے۔ یہ کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے۔ یعنی آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے،
غریب جو ہیں پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور رشوت خور اور حرام خور اور وہ جو بلیک مارکیٹ کرنے والے، چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگے بیچنے والے آڑتی حضرات یا اس قسم کے دوسرے لوگ جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، وہ نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس کتنی دولت ہے، ہم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے تو 17 ڈشیں بنائی ہیں اپنے ولیمے پر۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اب یہ بھی رواج شروع ہو گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ شادی کے لیے چند گھنٹوں کے لیے دولہے والے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی امریکن گاڑی لیموزین لے کر آتے ہیں، وہ کوئی 100 فٹ لمبی ہوتی ہے، اس میں دولہے نے بیٹھنا ہوتا ہے یا دولہے کے ماں نے یا باپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں، وہ نمائش ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرائے کی گاڑی ہے، یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ طرز زندگی ان کا نہیں ہے، لیکن وہ شادی کے لیے وہ لے کے جاتے ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ رواج شروع ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں لوگوں کے پاس جن کے پاس ناجائز دولت ہے وہ بارات کو ہیلی کاپٹرز پر لے کے جاتے ہیں۔ یہ بھی کام شروع ہو گیا، ہیلی کاپٹرز پر نہ صرف بارات لے کے جاتے ہیں بلکہ وہ جو نوٹ لٹائے جاتے ہیں وہ نوٹ پاکستانی کرنسی کے نہیں ہوتے، وہ یا برٹش پاؤنڈ ہوتے ہیں یا امریکن ڈالرز ہوتے ہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے! یہ پیسہ جو ہے کسی یتیم خانے کے کام آ سکتا ہے، کسی اسکول میں کام آ سکتا ہے، کسی غریب کی شادی جن کی بچیاں سالہ سال سے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہیں ان کی شادی پہ کام آ سکتا ہے۔ کسی نیک کام پہ یہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ دولہا یا دولہے کے رشتہ دار جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے ڈالر لٹا رہے ہیں اور دولت کا زیان کر رہے ہیں۔ اب لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ لڑکی والے لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہے آج کل کہ جی میں نام نہیں لیتا لیکن بہت سارے برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں، میں تو ایس کے یا این کے یا فلانا فلانا، یہ میں نے مثال دی ہے، میں تو اس کا برانڈڈ سوٹ پہنوں گی، اور وہ 3 گھنٹے کے لیے وہ سوٹ، برائڈل سوٹ جو لڑکی 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا بنوا کے لاتی ہے صرف 3 گھنٹے وہ پہنتی ہے، اس کے بعد وہ زندگی بھر وہ سوٹ اتنا بھاری ہوتا ہے، اتنا زیادہ کام کیا ہوتا ہے، وہ نہیں پہنتی، وہ ٹوٹل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کو اٹھا کے کوڑے کے ٹین میں پھینک دے، اس کو الماری میں لٹکا دیں، وہ دوبارہ زندگی میں وہ لڑکی نہیں پہنتی۔ اور لڑکی کے سوٹ کے پیچھے آج کل وہ ایک لمبی ٹیل بنی ہوتی ہے جس کو چھوٹی بچیوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی شہزادی آ رہی۔ بھئی یہ سادہ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور معقول اور مناسب پیسوں کا اچھا جوڑا نیا پہن لے، معقول طریقے کا جوڑا پہن لے، لیکن اتنا مہنگا اور اتنا 5 لاکھ یا 10 لاکھ یا اس سے بھی مہنگا بعض خاندانوں میں پہنا جاتا ہے، یہ تو پیسے کا زیان ہے، کسی کے کام نہیں آتا وہ جوڑا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ لڑکی والے بارات کو بہت بڑا کھانا دیتے ہیں، ان میں بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں، اور پھر وہ آ جاتی ہے، ویڈیوگرافی بھی آ جاتی ہے، وہ پھر وہ ایک ڈرون جہاز ہوتا ہے، وہ جو ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس کا کوئی 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچہ ہوتا ہے، اور لڑکی کے میک اپ کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ایک چند گھنٹوں کے لیے وہ میک اپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ وہ اگلے دن جب منہ دھو کے آتی ہے تو اس کی شکل کچھ اور نکل آتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھئی رات کو جو دلہن ہم نے دیکھی تھی یہ تو وہ چہرہ نہیں ہے، یہ تو چہرہ کچھ اور ہے، اندر سے تو وہ سانولی رنگت کی نکلی ہے، رات کو تو یہ گوری سفید اور چمکدار نظر آ رہی تھی۔ وہ تمام میک اپ کا کمال ہے۔ تو یہ سارا مصنوعی انتظام ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین میں ایسی کسی چیز کی نہ پابندی ہے، نہ حکم ہے، نہ گنجائش ہے۔ اب یہ رسم و رواج کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان میں رسم و رواج جو ہیں یہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے یہ خطہ جو تھا بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، یہ ایک خطہ تھا، اور اس میں زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی، اور یہ ہندوانہ رسومات تھی۔ ہندوانہ رسومات اس لیے تھی
کہ ہندوؤں میں جہیز دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو بہت زیادہ جہیز دیا جاتا ہے ہندوؤں میں جہیز میری ریسرچ کے مطابق اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہندو لا آف انہیریٹنس کے مطابق لڑکی کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا بیٹی کو، تو پھر وہ اس طریقے سے بیٹی کو سامان بے شمار جہیز کا سامان، چھری کانٹے، ڈنر سیٹ اور الا بلا بستر اور فرنیچر اور کمبل اور فریجیں اور ڈیپ فریزر اور ایئر کنڈیشنر، بلا بلا کی چیزیں وہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ مر جاتا ہے فائنینشیل طور پر، اس کی تباہی پھر جاتی ہے وہ سامان اکٹھا کرتے کرتے۔ بعض لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، وہ بچی چھوٹی سی ہوتی ہے وہ جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور 20 سال جہیز جمع کرتے رہتے ہیں۔ بھئی یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کون سا اخلاق یا کون سا اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ سوئی سلائی سے لے کر اور ٹی وی اور فریجیں اور ایئر کنڈیشنر یہ ساری لڑکے کے گھر دیں؟ کیا وہ سڑک پہ رہتے ہیں؟ کیا وہ جھگی میں رہتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں آپ بیٹی کو دے رہے ہیں، یہ چیزیں تو آلریڈی لڑکے والوں کے گھر میں موجود ہے، تو آپ کی چیزیں تو پڑی رہیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ماڈل بھی پرانے ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے دین میں جہیز کا کوئی تصور بالکل نہیں ہے، بالکل جہیز کا تصور نہیں ہے۔ اب اسلامک لا کیا ہے؟ اسلامک لا یہ ہے کہ نکاح کو نہایت آسان بنایا جائے اور جو ضروری کام ہیں کرنے والے صرف وہ کیے جائیں۔ اب شادی اور نکاح ایک ہی بات ہے۔ نکاح میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کرے جو وہ دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی مالی حیثیت 10,000 روپیہ حق مہر کیا ہے تو اس سے انڈر پریشر لکھوا لیا جائے کہ وہ جو ہے 10,000 کی بجائے وہ 20 لاکھ روپے کا حق مہر مقرر کریں کہ جی اس سے شادی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گی اور لڑکے کے اوپر پریشر رہے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ زیادہ جہیز اور زیادہ جو حق مہر لکھوایا جاتا ہے وہ شادی کی قائم رہنے کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ شادی کی قائم رہنے کی گارنٹی لڑکی کا اچھا طور طریقہ، اس کی اچھے چال چلن اور لڑکے کا اچھا بیہیویئر، اور دونوں میں آپس میں جو پیار ہے، رواداری ہے، اخلاق ہے، اچھے تقاضے ہیں، گھر کا ماحول ہے اور ایک دوسرے کا برتاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ڈیلنگ جو ہے اور انسانیت کے اچھے اصول اپنا کر اخلاقی روایات جس کو ہم انگلش میں مورل ویلیوز کہتے ہیں، ان کی بنیاد پر شادی جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور وہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کرتا ہے اور یہ پھر معاملہ آگے چلتا ہے۔ ورنہ ہم نے بہت سارے گھروں میں اس بنیاد پر طلاق ہوتے دیکھی ہے کہ لڑکی جہیز میں کچھ نہیں لے کر آئی۔ انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے، لڑکیوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ بھارت میں تو بہت زیادہ ہے، ہندوؤں میں جہیز کی رسم بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے مسلمانوں نے یہ جو رسم اپنا لی ہے یہ انڈیا کے ہندوؤں سے اپنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس خطے کے لوگ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہتے تھے، انہوں نے وہ اپنا لی ہے۔ یہ مہندی کی رسم، یہ اس کی رسم، جہیز کی لعنت کی رسم، یہ ہر گھر میں جہیز بنایا جاتا ہے۔ آپ معاشرے میں تانا زدی کا شکار ہوں گے اگر آپ جہیز نہیں دیں گے بچے کو، اور آپ کی بیٹی جو بیاہ کے جائے گی اس کو بڑے تانے ملیں گے، اس کو بڑی اذیت ناک زندگی گزارنی پڑے گی اگر وہ جہیز کے بغیر جائے گی۔ اب آپ اس کے مقابلے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، دونوں مثالیں دے کے پھر اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں یہ جو باتیں میں نے ذکر کی ہے، دعوتیں لمبی چوڑی اور یہ ولیمے اور یہ آگے پیچھے کھانوں کا زیان، دین میں حدیث سے ثابت ہے کہ دولہے پر شادی کے بعد ولیمے کا کرنا ضروری ہے، اور خواہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ آپ دعوت کا اہتمام کریں، صرف لڑکے پر
لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے. ہمارے دین میں لڑکی والوں پر شادی کے موقع پر کوئی بوجھ نہیں ہے. دین میں کوئی ایسی مثال، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی قرآنی آیت یا قرآنی ہدایت ہمیں نہیں ملتی کہ لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، بلکہ آسانیاں پیدا کی جائیں اور نکاح کو آسان بنایا جانا چاہیے تاکہ معاشرے میں بدکاری اور زناکاری جو ہے وہ رکے اور لوگ نکاح کریں، اور نکاح کرنا سنت ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو رسم و رواج ہمارے ادھر قائم ہو گئے ہیں، یہ اس میں کمپٹیشن آ گیا ہے. یعنی دن بدن یہ جو شادی میں بڑھ چڑھ کے بے پناہ اخراجات کرنا جو ہے، یہ لوگ کمپٹیشن میں کرتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار نے یہ بنایا تھا، میں اس سے بڑھ کے کروں گا، میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے. بھئی یہ کوئی جنگ لگی ہوئی ہے؟ یہ سوچے ذرا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا شور ساری دنیا میں مچا ہوا ہے. ہمارا بچہ بچہ مقروض ہے، اور اتنے میرج ہال بن گئے ہیں، اتنے میرج مارکیاں بن گئی ہیں، وہ کروڑوں روپیہ ماہانہ کما رہے ہیں. وہ چند گھنٹے کی دعوت ہوتی ہے اور بے شمار کھانا ضائع ہوتا ہے، بے شمار چیزیں پکائی جاتی ہیں، اور لوگ بعض دفعہ قرضہ اٹھا کے جو ہے وہ شادی کرتے ہیں اور ساری زندگی وہ قرض کی لعنت کے نیچے دبے رہتے ہیں. تو شادی کو آسان بنانا چاہیے. نکاح ضروری ہے، نکاح میں جو ہے وہ حق مہر کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ ادا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کا خرچہ خاوند کی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لڑکی والوں پر بالکل کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن کرے کون؟ کرے کون؟ جب میں بھی لیکچر بنا رہا ہوں، جب میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، جب میں آپ کو دین کی بات اسلامی طور طریقے بتا رہا ہوں، لیکن جب میری باری آئے گی تو میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤں گا. مجھے بھی کرنا پڑے گا، ہر کسی کو کرنا پڑے گا. تو یہاں پر قانون موجود ہے، ڈوور اینڈ برائڈل ریسٹرکشن ایکٹ 1976. یہ بنایا حکومت پنجاب نے، کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا، اور حکومت بھی اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کی جو ہے وہ سختی نہیں کرتی. اس کے علاوہ ون ڈش پارٹی کا پنجاب میں قانون بنایا گیا ہے کہ شادیوں پر ون ڈش ہوگی. اچھا، ون ڈش تو یہ ہوگی کہ چلے جی مرغی کا سالن بنا دیا اور چاول بنا دیے، اس کے علاوہ میٹھے میں بے شمار چیزیں، اس کے علاوہ چوری چھپے وہ باربیکیو بھی سرو ہو جاتا ہے. وہ کنٹینرز میں ڈال کے نہیں رکھتے، وہ ویٹر لے کے پھرتے ہیں اور پھر فوراً غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی خلاف ورزی ہے. تو ایسا قانون بنانا چاہیے، ایسی دفعات بنانی چاہیے، اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ پولیس والے آتے ہیں اور وہ کچھ دیگیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور تھانے میں لے جا کے پولیس کی نفری ساری کھانا کھا لیتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن لے لیا، اور 3 لاکھ روپے کی رقم کا جو ہے وہاں تک دولہے کے باپ کو ولیمے پر جو ہے وہ جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. کون کرتا ہے؟ کون عدالت ان کاموں میں پڑتی ہے؟ عدالتوں میں بے شمار رش ہے، بڑے اور ضروری مقدمات ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شادی کی بات پہ ہم کیا کریں گے، کسی کو قید اور جرمانے کی سزا کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، عملداری نہیں ہوتی. تو ہمیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین اور قرآن کی باتیں اپنانی چاہیے نا. جب بیٹیوں کو حصہ دینے کی باری آتی ہے تو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں. جب شادی بیاہ سادگی سے کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جب قرآن کریم پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم کلیم کرتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں. بھئی ہم قرآن کو تو صرف تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے. ہم نے قرآن جو ہے وہ زندگی پہ نافذ کرنے کے لیے، عملداری پہ لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے قرآن ہم نہیں استعمال کرتے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم نے قرآن جو ہے وہ اس میں جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں وہ ہم اپنا لیتے ہیں،
اور جن چیزوں کے اوپر سختی سے ہمیں کاربند رہنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے یورپ میں اور امریکہ میں جو شادی ہوتی ہے وہ چرچ میں جا کے شادی ہوتی ہے، لڑکی لڑکا آتے ہیں، دلہن دولہا آتے ہیں اور ایک ایک لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے، یہ 50 سوٹ 25 سوٹ، اور یہ ان کے تمام لڑکی کے ننیال کے اور چاچے مامے تائیاں تائے لینا دینا، برانڈڈ سوٹ اور سوٹ کے بار کے چیزیں دینی، اور یہ مجھے اچھا نہیں ملا، مجھے کلر نہیں ٹھیک ملا، مجھے یہ نہیں ملا، تمام کی سوٹ، اور پھر دلہن کی شادی کا کھانا دینے کے بعد، بارات کی رخصتی کے بعد اگلے دن ولیمہ بھی، اگلے دن ناشتہ بھی پہنچانا ہوتا ہے لڑکی کے گھر، تمام گھر والوں کا ناشتہ پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ کسی قانون میں، کسی قرآن میں، کسی حدیث میں ناشتہ پہنچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر جی لڑکی مکلاوے میں آتی ہے، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، مکلاوے میں آتی ہے، پھر بہت بڑی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اور دعوت کے اہتمام کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو سوٹ دے کر رخصت کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ نان کی چھک آ گئی، فلانا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں دین کے خلاف ہیں، ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہیں۔ ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ غریبوں کی بچیاں ساری زندگی کنواری رہ جاتی ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز نہ دینے کی وجہ سے۔ تو میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو کوئی متاثر کرے گی، کوئی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی کہ اسلام میں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور فضولیات نام کی ہیلی کاپٹر کی باراتیں اور ڈالروں کی بارش کرنا، کوئی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ سادہ طرز زندگی اپنائیے، اور وقت پر بچوں کی شادیاں کیجیے تاکہ وہ برائی کرنے سے، زناکاری سے، بدکاری سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، السلام علیکم۔